عالمی سیاست میں ایک بھونچال آ گیا ہے۔ امریکہ کا سب سے خاص، سب سے قریبی اتحادی برطانیہ اچانک اس کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ ایک ایسا فیصلہ جس نے دہائیوں پرانے تعلقات کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ جی ہاں، برطانیہ نے امریکہ کو ایران کے خلاف کسی بھی ممکنہ فوجی کارروائی کے لیے اپنے اڈے استعمال کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک بہت بڑی بغاوت کا اشارہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ وہ ملک جو ہر محاذ پر امریکہ کے ساتھ کھڑا رہا، آج اچانک پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ آئیے اس کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ اس انکار کے پیچھے جو پہلی وجہ سامنے آ رہی ہے وہ انتہائی خوفناک ہے، ایک نیا تباہ کن ہتھیار جو پورے کھیل کو بدل رہا ہے۔ اور یہ صرف افواہیں نہیں ہیں، ایک اسرائیلی سفیر کی طرف سے یہ وارننگ کہ لندن کو ہوشیار رہنا چاہیے بہت سنجیدگی سے لی جا رہی ہے، اور اس نے پورے یورپ میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دی ہیں۔ تو یہ ڈر کس چیز کا ہے؟ رپورٹس بتا رہی ہیں کہ ایران نے خفیہ طور پر ایک ایسا جدید ہائپرسونک میزائل تیار کر لیا ہے جس نے یورپی دارالحکومتوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ ذرا اس میزائل کی رینج پر غور کریں، 4000 کلومیٹر۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ یہ ایران میں بیٹھے بیٹھے مغربی یورپ کے کسی بھی بڑے شہر کو نشانہ بنا سکتا ہے، یعنی لندن اب براہ راست اس کی زد میں ہے۔ اور جو چیز اسے ناقابل یقین حد تک خطرناک بناتی ہے وہ ہے اس کی رفتار، آواز سے 15 گنا تیز، یعنی آج کے بہترین دفاعی نظام بھی اسے روکنے کا سوچ نہیں سکتے۔ یہ نظروں میں آنے سے پہلے ہی اپنا ہدف تباہ کر چکا ہوگا۔ تو بات صاف ہے، برطانیہ کا یہ انکار شاید بزدلی نہیں بلکہ اپنی بقا کے لیے ٹھنڈے دماغ سے کیا گیا فیصلہ ہے۔ بھئی جب آپ خود نشانے پر ہوں تو کسی اور کی جنگ میں کودنا بے وقوفی ہی ہوگی۔ لیکن کہانی صرف برطانیہ پر ختم نہیں ہوتی، یہ بغاوت کی آگ پورے نیٹو اتحاد میں پھیلتی جا رہی ہے۔ دیکھیں، اس لسٹ میں برطانیہ اکیلا نہیں ہے۔ ترکی، فرانس، جرمنی، یہ نیٹو کے وہ بڑے ستون ہیں جو مبینہ طور پر اس معاملے میں امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اس محاذ پر بالکل اکیلا کھڑا نظر آ رہا ہے، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے ممالک نہیں، یہ وہ طاقتیں ہیں جو مغربی اتحاد کی بنیاد ہیں۔ ان کا پیچھے ہٹنا امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ لیکن کیا یہ سب کچھ صرف ایک میزائل کے ڈر سے ہو رہا ہے، یا پھر پردے کے پیچھے کوئی اور ہی کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ ایک ایسی اقتصادی جنگ جو اتحادیوں کو ہی ایک دوسرے کا دشمن بنا رہی ہے۔ اس سارے معاملے کے مرکز میں ہے گرین لینڈ کی دولت۔ ہم بات کر رہے ہیں برف کے نیچے چھپے کھربوں ڈالر کے تیل، گیس اور ایسی نایاب معدنیات کی جو آج کی ٹیکنالوجی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور اسی خزانے پر امریکہ اور یورپ اب آمنے سامنے ہے۔ امریکہ ہر حال میں ان وسائل تک پہنچنا چاہتا ہے، جبکہ برطانیہ اور جرمنی جیسی یورپی طاقتیں اسے اپنا اسٹریٹجک اثاثہ سمجھتی ہیں اور کسی قیمت پر اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی۔ حالات اتنے کشیدہ ہو چکے ہیں کہ کچھ رپورٹس کے مطابق جرمنی نے اپنے فوجی دستے گرین لینڈ میں بھیج دیے ہیں، یعنی اب یہ نیٹو بامقابلہ نیٹو کی صورتحال بن چکی ہے۔ اتحادی ہی اتحادی کے سامنے کھڑا ہے۔ تو اب ساری تصویر کو جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ایک طرف ایران کے میزائل کا خوف ہے اور دوسری طرف گرین لینڈ کی دولت پر شروع ہونے والی لڑائی۔ یورپ کے اس انکار کے پیچھے یہی دو بڑی وجہیں کام کر رہی ہیں۔ یہ ایک شکنجے کی طرح ہے جس نے امریکی پالیسی کو بری طرح جکڑ لیا ہے۔ ایک طرف جان کا خطرہ ہے تو دوسری طرف اربوں ڈالر کے مفادات کی جنگ۔ اور ان دونوں عوامل کا ملا جلا نتیجہ کیا نکلا؟ خطے میں امریکی پالیسی کی ایک بہت بڑی اور شاید تاریخی اسٹریٹجک شکست۔ جب اپنے ہی اتحادی ساتھ چھوڑ جائیں تو اسے شکست ہی کہتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے ہے، کیا یہ یورپ کی طرف سے ایک سوچی سمجھی غداری ہے جو اپنے مفادات کے لیے امریکہ کو بیچ راستے میں چھوڑ رہا ہے، یا یہ صرف ایک خوفزدہ براعظم ہے جو اپنی بقا کے لیے مشکل فیصلے کرنے پر مجبور ہے؟ اس کا جواب شاید وقت ہی دے گا۔